امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں میں سے مطلب نکالنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پگلے کی اول فال میں سے آپ بڑی شاعری اور دانشمندی تلاش کر رہے ہوں. لیکن کیا کریں، امریکہ کا صدر ہے، کہنے کہ وہ پگلا ہے، لیکن جو لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ پاگل نہیں ہیں اور وہ مسلسل اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام اہداف حاصل کر رہے ہیں. اس کے اندر ممالک بھی شامل ہیں جس طرح اسرائیل، اس کے اندر امریکہ کے اندر لابیز بھی شامل ہیں جس طرح بندوقوں والی لابی سے لے کر تیل والی لابی سے لے کر ڈیفنس کی لابی تک تمام لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی جو اس نے بیانات دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز کو چھوڑ کے چلا جائے. لیکن میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اس کی باتوں کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جو ایک تناظر ڈیولپ ہو رہا ہے اس تناظر میں اس کے دو بیانات میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے وہ بیان ہے جو یہ آج کے دن اس نے دیا، یعنی آج کے حالات کے پیش نظر، جس میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمارا اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اگر چین کو یا فرانس کو یا کسی اور ملک کو یہاں سے تیل چاہیے تو وہ تیل حاصل کرنے کے لیے خود ہی بندوبست کر دے، ہمارے سے تعلق نہیں ہے. آئیے سنتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens to the Strait? کہہ رہا ہے ہمارے سے تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ خود ہی جا کے وہاں سے اپنے جہازوں کا بندوبست کر دیں. کچھ عرصہ پہلے کیا بات کر رہا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اسٹریٹ آف ہرمز کب کھل رہا ہے، کہہ رہا بہت جلدی کھل جائے گا، وہ اس کو چلائیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب سنیے گا ذرا اس کا. And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control of and the the Strait of Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا Look, ہے. پہلے کہہ رہا تھا کہ فوری طور پہ کھلنے والا ہے اور میں اس کو کنٹرول کر رہوں گا، اور ہو سکتا ہے آیت اللہ جو بھی آیت اللہ ہے وہاں پر وہ کنٹرول میرے ساتھ جوائنٹلی کرے گا. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایسے تعلق واسطہ ہے کوئی نہیں. دنیا بھر کے اندر فساد برپا کر کے، دنیا کی گردن کو دبا کر، دنیا کے نرغے کے اندر ہڈی پھنسا کر یہ اب امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو آپ خود ہی سنبھالیں. پاکستان اور چین اس کے اندر کیا کر رہے ہیں اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. اس ویڈیو کے اوپر ہم نے اردو ترجمہ بھی کیا ہے. یہ آپ کو بتائے گی کہ ہم بار بار آبنائے ہرمز کر رہے ہیں تو کیا ہے. ایک چلے تیل نہیں آئے گا تو 2-3 مہینے مشکل ہوگی تو ہم گزارا کر لیں گے، لیکن یہ ویڈیو آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں سے جو بھی تیل، گیس، اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹس جاتی ہیں، جو وہاں پہ جو اشیاء پروڈیوس ہوتی ہیں، جو دنیا کی معیشت کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اگر وہ رک جائیں تو ساری دنیا کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو صرف معاملہ چین کا، جاپان کا، پاکستان کا، انڈیا کا، برازیل کا صرف نہیں ہے، ساری دنیا کے اوپر کیا اثر پڑے گا. غور سے دیکھیے اور سنیے گا. What happens if the Strait of Hormuz stays closed for 2 full months? کیا ہوگا اگر آبنائے ہرمز پورے 2 ماہ تک بند رہے؟ ہم صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم عالمی معیشت کے پورے نظام کی تباہی کی بات کر رہے ہیں. چوتھے ہفتے تک دنیا کے ہنگامی تیل کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو جائیں گے. آسٹریلیا اور یورپ میں حکومتیں ممکنہ طور پر لیول 3 کی راشننگ نافذ کر دیں گی، جس کا مطلب ہے کہ غیر ضروری ڈرائیونگ پر پابندی اور خالی شاہراہیں ہوں گی. لیکن اصل خاموش قاتل کھاد ہے. خلیج فارس دنیا کی نائٹروجن سپلائی کا 30% پیدا کرتی ہے. 2 ماہ کی ناکہ بندی کا مطلب ہے کہ بھارت اور برازیل کے کسان اپنی بوائی کا پورا سیزن گوا دیں گے. یہ ایک ایسی غذائی قلت کی ضمانت ہے جو مہینوں نہیں بلکہ برسوں تک چلے گی. جاپان اور جنوبی کوریا میں روشنیاں ٹمٹمانے لگیں گی. وہ اپنی توانائی کا 90% اسی ایک تنگ راستے سے درآمد کرتے ہیں. یہاں تک کہ چین جو دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، فیکٹریوں کی پیداوار میں 10% کمی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، جس سے ٹیکنالوجی کی صنعت کو شدید جھٹکا لگے گا. سمندر میں سینکڑوں مال بردار بحری جہاز ایک بڑے جیم میں پھنس جائیں گے. قطر کے LNG ٹینکر افریقہ کے گرد طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے، جس سے سفر میں 2 ہفتے کا اضافہ ہو جائے گا، اور یورپ میں گھروں کو گرم رکھنے کی لاگت دگنی ہو جائے گی. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے خفیہ مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سپلائی چین کا ایک ایسا ہارٹ اٹیک ہے جسے کوئی بھی ڈیل راتوں رات ٹھیک نہیں کر سکتی. 60ویں دن تک دنیا کے پاس صرف ایندھن ہی ختم نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ وہ بنیادی ضرورتیں بھی ختم ہو رہی ہوں گی جو اربوں لوگوں کی خوراک کا ذریعہ ہیں. 2026 کا بلیک آؤٹ اب محض ایک نظریہ نہیں رہا، یہ عالمی جمود کی طرف بڑھتی ہوئی الٹی گنتی ہے. تو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اب اگر آبنائے ہرمز کا
یہ معاملہ ختم کر کے اور واپس بھی چلا جائے، یہ 33واں دن چل رہا ہے جنگ کا، تو جو اس کے اثرات ہیں وہ کم از کم آدھی دنیا تک تو پھیل چکے ہیں۔ 60 دن کے بعد یہ تمام کی تمام دنیا آبنائے ہرمز کے اندر جو گھڑمس مچایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں نے، اس گھڑمس کی مکمل طور پر زد پہ ہوگی۔ اب امریکہ یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور چونکہ اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ بن گئی ہے وار آف پریسٹیج اینڈ پرائڈ، یعنی اس کو غرور ہے کہ میں بڑا زبردست صدر ہوں، دنیا میں مجھ سے بڑا صدر آیا نہیں ہے آج تک، امریکہ کے اندر تو بالکل ہی نہیں آیا، اور میں نے جس طریقے سے امریکہ کو طاقتور بنایا ہے ایسے کبھی کسی ملک نے اور ایمپائر نے اپنے آپ کو طاقتور نہیں بنایا۔ تو وہ اسکندر اعظم اور صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کو لے لیں اور کروسیڈرز کی فتوحات کو لے لیں اور سب کو مکس کر کے ملا کر بیچ میں نپولین کی اسٹریٹجی بھی ڈال دیں، وہ اپنے آپ کو ایک ایسا شخص سمجھ رہا ہے۔ تو اب اس نے جنگ سے نکلنا ہے، لیکن نکلے گا کیسے؟ نکلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ کے اندر جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو STH کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طرح جو آرمز انڈسٹری ہے امریکہ کی اور تیل کی انڈسٹری ہے، وہ اس تمام دھندے سے کتنا اس نے فائدہ اٹھایا۔ آرمز انڈسٹری کے حوالے سے ان کا جو وار سیکٹری ہے، سیکٹری آف ڈیفینس جو پہلے ہوا کرتا تھا پیٹ ہیگسیٹ، اس کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ اس نے امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر حملے سے پہلے جو دفاعی انڈسٹری ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر کے شیئرز خریدنے کی اس نے بات چیت کی، اور سوچا یہ کہ میں اس سے بہت زیادہ دھندا کر کے بڑا مال بنا لوں گا۔ اس کے بعد فائنینشیل ٹائمز کے اوپر بڑا زور آیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اس کی ریٹریکشن کر لیں، یہ اسٹوری واپس لے لیں، لیکن یہ آپ کو صرف ایک زاویہ دیتا ہے کہ اندر خانے جس جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو جمہوریت پسند بنانا ہے، ہم نے نیوکلیر خطرے کو دور کرنا ہے، ہم نے آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، حالانکہ جنگ سے پہلے مکمل طور پہ کھلی ہوئی تھی، وہ بند نہیں تھی، ایران سے جان چھڑانی ہے، اس کے پیچھے پیٹ ہیگسیٹ جیسے لوگ، آئل انڈسٹری والے لوگ جو ہیں بیچ میں ملوث ہیں۔ اب نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پاکستان اور چین کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور بڑی اہم بات چیت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بات چیت کے اندر جنگ کی ممکنہ پھیلنے کی صورت میں تیاری کا عنصر بھی ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن پاکستان اور چین کی طرف سے ایک 5 نکاتی پلان بھی دیا گیا ہے۔ اس پلان کو اگر آپ بظاہر دیکھیں تو بڑے سادہ سا لگتا ہے، اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں، نیم کھوکھلے سے یا آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہوئے جو آپ کسی بھی پریس ریلیز میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ذرا اس کے اندر جھانک کے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر کافی گہری باتیں بھی کی گئی ہیں۔ تو پاکستان اور چین کی طرف سے جو 5 نکاتی پلان دیا گیا، یہ عمومی طور آپ کے سامنے، اگر ہم پہلے نقطے کے اوپر آئیں تو پاکستان اور چین فوری طور پر دشمنی کے خاتمے اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھرپور کوششوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ فوری طور پر پھیلاؤ کو اور بھرپور کوششیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس بیٹھنا ہے اور اٹھ جانا ہے اور پھر کہنا ہے کہ اگلے ہفتے دیکھیں گے، فوری طور پر اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلے نقطے پر آئیں، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری۔ تو پاکستان اور چین جو ہے وہ مل کر نہ ایران کی طرف جا رہے ہیں نہ خلیجی ریاستوں کی طرف جا رہے ہیں، علاقائی سالمیت، قومی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا جائے، متعلقہ فریقوں کی جانب سے مذاکرات کے آغاز کی حمایت کرتے ہیں، فریقین امن مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کریں گے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو نہ چین کے ہاتھ میں ہے نہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ چین کے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملنا ہے اور اس کے سمٹ کی بڑی دھوم ہے، تو وہ چین کو سامنے رکھ کر ان کے ذریعے باتیں کہلوا رہا ہے۔ یہ بھی ایک پاکستان کے اندر جو ڈپلومیٹس موجود ہیں بات کر رہے ہیں کہ چین جب یہ بات کرتا ہے کہ طاقت کا استعمال کم ہو یا دھمکی سے گریز کیا جائے تو ان اے وے وہ امریکہ کی نیت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ تیسرے نقطے کے اوپر آئیں، وہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو آپ غیر فوجی اہداف اور شہریوں کے اوپر حملے جو اسرائیل نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ اس معاملے میں ان کی خاص ایکسپرٹیز موجود ہیں، اہم بنیادی ڈھانچے، توانائی، پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس، بجلی کی تنصیبات، اور اگلا بڑا اہم ہے، اور پرامن جوہری تنصیبات۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس اب تو کوئی جوہری تنصیبات رہ نہیں گئیں اور نہ ہی ہم نے ان کو جوہری تنصیبات امن کے لیے بنانے کی اجازت دینی ہے، لیکن چین اور پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پرامن جوہری تنصیبات ہر ملک کا حق ہے، آپ نے اس کو نشانہ نہیں بنانا۔ تو کہیں نہ کہیں جا کے شاید
ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی طرف سے جوہری تنصیبات کے حوالے سے جو وہ انہوں نے بڑھ ماری ہوئی ہے اس کے اوپر سے ان کو ذرا نیچے آنا ہوگا اگر آپ نے رستہ بنانا ہے. اور دوسرا اسرائیل کا بھی ہاتھ روکنا ہوگا کہ یہ جو آپ نے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو قتل کرتے ہیں, ہاسپٹلس کو نشانہ بناتے ہیں, کالجز یونیورسٹیز کو نشانہ بناتے ہیں, پلوں کو نشانہ بناتے ہیں, ایمبولینسز کو نشانہ بناتے ہیں, پولیس چیک پوسٹ کو نشانہ بناتے ہیں, یہ جو آپ نے غیر انسانی بربادی کا سماع کیا ہوا ہے اس کو آپ ختم کریں. اور اگلا بھی اہم ہے کہ آپ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں اور عملے کی سلامتی یقینی بنائیں, شہری اور تجارتی جہازوں کی جلد اور محفوظ گزرگاہوں کی اجازت دیں, معمول کی آمد و رفت جلد بحال کریں. یہاں پر آ کے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ میں نے نہیں کرنا. اب بھائی صاحب چین نے اگر کرنا ہے تو چین اپنے جہاز بھیج کے وہاں سے کروا لے. چین کے لیے بائی دا وے آلریڈی کافی ایک فری سپلائی موجود ہے اور ان کی انرجی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہاں پر اتنی بڑی ڈسرپشن ہوئی ہے تو وہ رسک نہیں لینا چاہتے. وہ روزانہ کی پلاننگ تو کرتے نہیں ہیں, مہینوں کی پلاننگ تو کرتے نہیں ہیں, وہ تو دہائیوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو اس ڈسرپشن سے فرق پڑ رہا ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فریقین بحال کریں. امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ میں بیچ میں سے نکل گیا ہوں. تو ہمیں لگتا ہے کہ آخر میں آ کے چین ضمانت کار کے طور پر سامنے آ جائے گا اور ایران کے ساتھ بات چیت کر کے امریکہ کو فیس سیونگ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو وہ کھول دے گا. اور پانچواں جو نقطہ ہے اس کے اندر اقوام متحدہ کے منشور کا ذکر کیا گیا اور مشترکہ کوششوں کو برابر کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کو ایمفسائز کیا گیا. لیکن چین کا جو کردار ہے بذریعہ پاکستان وہ آپ کو ایک مرکزیت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک زندہ مثال ہے کہ جب آپ کسی احمق کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیتے ہیں تو وہ ارد گرد اپنے ملک سمیت کتنی تباہی لا سکتا ہے.